بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال ہے کہ زیارت قبور کا شرعی طریقہ کیا ہے، اور کیا مردے اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں، اور کیا وہ آنے جانے والوں کی جو آوازیں ہیں یا ان کے چہروں کو پہچانتے ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلے ہمارے پاس حدیث طیبہ مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک حدیث جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اس کی روایت کرنے والے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور جو ابن ماجہ کے اندر حدیث طیبہ موجود ہے اس کے راوی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کنت نہیتکم عن زیارۃ القبور فزوروها فإنها تزاہد فی الدنیا وتذکر الآخرہ۔ حضرت ابن مسعود روایت کرنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا، لیکن اب تمہیں حکم دیتا ہوں فزوروہا، ان کی زیارت کیا کرو۔ کیوں؟ دو فائدے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ قبروں کی زیارت کرنا دنیا سے بیزار کرتا ہے، اور دوسرے نمبر کے اوپر ارشاد فرمایا اور آخرت کی یاد دلاتا ہے۔ یعنی ایک انسان جب اپنا آخری ٹھکانہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے، میں جتنا بھی ہائی ہو جاؤں، اونچے منصبوں کے اوپر چلا جاؤں، لیکن آخر کار مجھے یہیں پہ آنا ہے، تو انسان ظاہر سی بات ہے دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر کے اوپر انسان کو اپنی آخرت بھی یاد آتی ہے کہ جو کچھ بھی کر لوں آخر میرے ساتھ یہی معاملہ ہونا ہے۔ تو یہ دو فائدے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمانے کے بعد اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، صحابہ اب قبروں کی زیارت کرنے سے کوئی چیز بھی تمہیں مانے نہیں ہے۔ اب رد المختار کے اندر قبروں کی زیارت کا جو بہتر طریقہ لکھا ہوا ہے انہوں نے، وہ یہ ہے کہ جب بھی بندہ جائے تو میت کے پاؤں والی جانب سے جائے اور میت کے منہ کے سامنے کھڑے ہو کے یہ دعا پڑھے۔ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین انتم لنا سلف و انا انشاء اللہ بکم لاحقون نسأل اللہ لنا ولکم العفو والعافیہ۔ جب یہ دعا پڑھ لے تو اس کے بعد وہ طاق عدد میں درود شریف پڑھے، یعنی 3 دفعہ پڑھ سکتا ہے، 5 دفعہ پڑھ سکتا ہے، یا 7، 9، 11 جتنی دفعہ بھی وہ درود شریف پڑھ سکتا ہے وہ پڑھے۔ اس کے بعد قرآن کی جو آیات اس کو یاد ہیں ان کی تلاوت کرے۔ پھر سورہ یاسین، سورہ ملک، چاروں قل، یعنی قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، اور قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کرے۔ سورہ فاتحہ پڑھے، اور اس کے بعد جو سورہ بقرہ ہے اس کا پہلا رکوع الف لام میم سے لے کے ہم المفلحون تک اس کی تلاوت کرے۔ اس کے بعد آیت الکرسی پڑھے، آیت الکرسی کے بعد سورہ بقرہ کا جو اینڈ ہے، آخری 3 آیات ہیں، وہ تلاوت کرے۔ پھر اس کے بعد آخر میں درود شریف پڑھے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد وہ مردوں کو اصالِ ثواب کرے، اور بہتر ہے کہ جتنے بھی مسلمان آج تک اس دار فانی سے کوچ کر چکے ہیں سب کی ارواح کو ان کا ثواب پیش کرے، تو کیا ہوگا؟ ہر ایک کو اللہ پاک پورا اجر عطا فرمائیں گے، کسی کے ثواب میں کوئی بھی کمی باقی نہیں رہے گی۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، اور اسی کے اوپر اہل سنت صدیوں سے قائم ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں کتاب و سنت سے ملا ہے۔ اور رہا یہ سوال کہ کیا مردے زندہ ہیں قبروں کے اندر یا نہیں، سب سے جو پہلی حدیث ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج کے لیے تشریف لے گئے تو حضور فرماتے ہیں میں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں اور کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں کے اندر زندہ بھی ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں، جس طرح وہ دنیا میں عبادات کیا کرتے تھے۔ اب یہ تو اللہ کے نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، ان کی بات ہے۔ دوسری جو روایت فردوس دہلوی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم یاد کرنا شروع کرتا ہے، حافظ قرآن ہے، حفظ کرنا شروع کرتا ہے، 5، 10، 15، 20 سپارے وہ اپنے استاد سے مکمل کر لیتا ہے، لیکن اچانک موت کا فرشتہ آتا ہے، اس کی روح قبض کر کے لے جاتا ہے، تو اللہ پاک کیا کرتے ہیں؟ اس کی قبر میں ایک فرشتے کو بطور معلم تعینات کر دیتے ہیں
کہ جب تک اس کا قرآن مکمل نہیں ہوتا وہ فرشتہ اس کو قرآن کی تعلیم دیتا رہتا ہے، اور کل جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ قبر سے اٹھے گا تو وہ غیر حافظ نہیں ہوگا بلکہ حافظ قرآن بن کے قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی تعلیم بھی یہ قبر کے اندر جاری رہتی ہے، جو بندہ قرآن سیکھتے ہوئے اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ اور اسی طرح طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک رات میں ایک جنگل کے پاس سے گزر رہا تھا، تو کیا ہوا کہ میں ایک صحابی عبید اللہ بن عمر کی جب قبر کے پاس پہنچا تو میں نے قبر سے ایسی خوشیلان آواز سنی، اتنی بہترین تلاوت سنی، اتنی سر اور لے کے ساتھ قرآن کی تلاوت سنی کہ ایسی تلاوت اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کی نہیں سنی تھی۔ فرماتے ہیں جب صبح کا وقت ہوا میں اس سفر سے واپس لوٹا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر پہنچا، میں نے آقا سے سارا ماجرا بیان فرمایا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح میں رات کے وقت آپ کے جو صحابی ہیں عبید اللہ بن عمر جن کا انتقال ہو گیا ان کی قبر کے پاس ٹھہرا، ان کی قبر سے میں نے قرآن کی آیتیں پڑھنے کی آواز سنی، تو حضور نے فرمایا یاد رکھو اللہ اپنے خاص بندوں کی ارواح کو زبرجد اور یاقوت کی قندیلوں میں رکھ کے جنت کے درمیان میں لٹکاتا ہے، جب رات ہوتی ہے تو اللہ ان کی ارواح کو ان کے بدنوں میں واپس لٹا دیتا ہے۔ جس طرح دنیا میں وہ تمام رات قرآن کی تلاوت اور نفلی نمازوں میں کھڑے ہو کے اپنے اللہ کو منایا کرتے تھے، اسی طرح وہ ساری رات تلاوت قرآن کرتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ساری رات نماز پڑھتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد بھی، یہاں تک کہ جب صبح ہوتی ہے تو اللہ پھر واپس ان کو انہی قندیلوں میں ان کی ارواح کو واپس بلا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی شان ہے۔ پتہ یہ چلا مردے جو ہیں جس طرح دنیا میں وہ اپنی عبادات کیا کرتے تھے، جو اللہ والے ہیں وہ قبر کی ان منازل میں بھی اپنی عبادات کو اسی تندوئی کے ساتھ ادا فرماتے رہتے ہیں۔ اور حضرت جابر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا کہ میت کو اچھا کفن پہنایا کرو، کیونکہ اچھے کفن سے مراد یہ جتنی آپ کی بساط اور طاقت ہے اس کے مطابق آپ نے سفید اور بڑا اچھا سا آپ نے اس کو جو ہے کفن پہنانے کی کوشش کرنی ہے، کیوں کہ وہی کفن پہنے وہ مردے جو قبرستان کے ہوتے ہیں وہ آپس میں ملاقات کرتے ہیں۔ اور حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی جان پہچان والا شخص اپنے مردہ بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے، بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی قبر سے، ماں ہے وہ اپنی بیٹی کی قبر کے پاس سے جب گزرتی ہے تو مردہ اس کو پہچانتا بھی ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے، اور اگر وہ سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ اگر وہ اس کو نہیں پہچانتا تو فرمایا اگر نہیں بھی پہچانتا پھر بھی خوش ہوتا ہے کہ میرے بھائی نے میرے اوپر سلام بھیجا ہے، اور خوش ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ابو زرین نے عرض کی یا رسول اللہ میرا آنا جانا جب قبرستان میں ہو تو آپ مجھے طریقہ بتا دیں کہ میں کس طرح قبرستان میں آیا جایا کروں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جب تم قبرستان پہنچو تو سب سے پہلے یہ دعا پڑھا کرو السلام علیکم اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وانا انشاءاللہ بکم للاحقون۔ ابو زرین نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہمارا سلام مردے سنتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں، لیکن اللہ نے ہماری کانوں کی جو سماعت ہے اس کو اس قابل نہیں بنایا کہ ہم مردوں کے اس جواب کو دنیا میں اپنے ان کانوں کے ساتھ سن سکیں، لیکن ہاں اللہ کے خاص جو بندے ہیں انبیاء و اولیاء وہ ان کے سلام کا جواب اپنے کان کے ساتھ سنتے بھی ہیں۔ اسی طرح روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا، آپ کا یہ عمل تھا کہ آپ ہر سال شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ جب آپ قبر کے پاس پہنچا کرتے تھے تو بلند آواز کے ساتھ آپ ان الفاظ کے ساتھ سلام کیا کرتے تھے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے آپ رخصت ہو گئے تو آپ کے صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان بھی ہر سال شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے،
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ اور سعد بن ابی وقاص بھی ریگولرلی ہر سال جو ہے شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ فاطمہ خزائیہ کہتی ہیں کہ میں اپنی بہن کے ساتھ شہدائے احد کی زیارت کو گئی اور حضرت حمزہ کی قبر کے پاس جا کے میں نے کہا السلام علیکم یا امّا رسول اللہ، یعنی اے رسول اللہ کے چچا آپ پر سلام ہو۔ تو قبر سے بلند آواز سے جواب آیا، فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تمہارے اوپر بھی سلام ہو، تمہارے اوپر بھی اللہ کی رحمتیں ہوں، تمہارے اوپر بھی اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو پتہ یہ چلا کہ مردے سنتے بھی ہیں، سن کے اس سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، اور بسا اوقات اللہ پاک اس چیز کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں کہ عام لوگ بھی اپنے کانوں کے ساتھ اس چیز کو سن سکتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ مردوں کی قبروں کی زیارت کے لیے جانا اور ان کو ایصال ثواب کرنا، یہ شرعاً نہ صرف جائز ہے بلکہ قرآن و سنت سے ثابت بھی اور رسول اللہ کا طریقہ کار بھی ہے۔ ہاں، جتنی بھی غیر شرعی چیزیں اگر کوئی بندہ جا کے قبروں کو سجدہ کرتا ہے، اگر عبادت کی نیت سے کرتا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، اگر بغیر عبادت کی نیت سے بھی سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی طرح فقہائے کرام نے عورتوں کا اور بالخصوص جوان عورتوں کا اس فتنے کے دور میں قبروں کے اوپر جانا، اس کی ممانعت کی ہے، اور قبروں کا طواف کرنا، بوسے دینا، یہ چیزیں بھی یہود و نصارہ کے ساتھ مشابہت ان سے لازم آتی ہے، یہ چیزیں بھی جو ہے شریعت میں منع ہیں۔ اللہ شریعت کے مطابق ہمیں ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔